الحمدللہ مدرسے کے بچوں کا یہ مختصر سا پروگرام، اور الحمدللہ ہمارے آج کے منتہی حضرت علامہ مولانا مفتی جنید صاحب، جنہوں نے آج بچوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان کے بعد میں اب یہ ہے کہ آخری وقت ویسے وقت ہو چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اعلان بھی کیا ہے، اور مفتی صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ جتنا وقت پر جلدی ہوگا انشاءاللہ العزیز بغور سماعت فرمائیں، اور جو کلام مفتی صاحب کی زبانیں نکلے اس کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے، جہاں پہلے سے روشنی ہو وہاں روشنی بڑھا دینا، جہاں پہلے سے ماحول بنا ہو وہاں اور اچھا ماحول کر دینا، یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے کہ جہاں بالکل زیرو ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہاں ایسے ستارے چمکا دینا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں ذکر کیا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ جتنے چمک والے آئے انبیاء کرام، وہ اپنے بعد اور ما قبل رسولوں کے ساتھ ساتھ آ کر کے وہ چمکاتے رہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ اور حضور کا حال یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو پیچھے 5 صدیوں تک کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ پوری دنیا میں پچھلی 5 صدیوں تک کسی نبی اور رسول کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ سارا زمانہ زمانہ جاہلیت کا تھا، سب طرف دلوں میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ان اندھیروں میں آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسی جماعت کو تیار کر دیا۔ یہی اعلیٰ آج الحمدللہ فیض لے کر کے ہمارے اور آپ کے مولانا انور خان صاحب، انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے، دیکھیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایسے علاقے کے اندر اللہ و رسول کا نام لینے والے بچے تیار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ ورنہ دن میں اگر کوئی یہاں سے گزر جائے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نانا اور نانی کا نام یہاں رہنے والے بچوں کو معلوم ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، انسانیت کی جو معراج ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو
حضور کے صدقے میں جو شان عطا فرمائی ہے ایسی شان اور کسی امت کی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت حضور کے صدقے میں جو ہمیں ملی وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن مقدس کی شان کیا ہے؟ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے نزول کی وجہ سے، اس کے نازل ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑے اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اسلام کے سامنے کوئی نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نازل کیا۔ معجزے تو سارے نبیوں کو ملے، ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ کھانسی ہو جائے گی، اس کے لیے تھوڑا دور رکھتا ہوں۔ معجزے انبیاء کرام کو ملتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا عصا لاٹھی تھی۔ لاٹھی کو جب پتھر پر، سوکھے پتھر پر جس پر ایک پانی کے قطرے کا تصور بھی نہ ہو، اس پر اگر پتھر پر لاٹھی مارتے تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑتے، اور جب دریا کے پانی پر مارتے تو وہ دریا کا پانی ہٹ جاتا اور سوکھا رستہ نکل جاتا۔ یعنی گیلے کو سکھانا اور سوکھے کو بھگانا، یہ دونوں کرامتیں حضرت موسیٰ کے عصا میں تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ عصا جیسے ہی حضرت موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ عصا بھی، اس کا بھی ذکر ختم ہوا، اور پھر دوسرے کسی کے ہاتھ میں وہ عصا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایسے ہی حضرت یوسف کا حسن بھی ہے، اور سارے نبیوں کے وہ معجزے ہیں کہ جو معجزے دکھائے گئے، لیکن ان نبیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر وہ معجزہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضور ظاہری حیات میں تھے تب بھی وہ معجزہ تھا، اور 1400 برس ہو گئے تب بھی آج ان کا یہ معجزہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا۔ اور یہ معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ چیلنج ہے دنیا والوں کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قیامت تک کا چیلنج ہے کہ اگر ہم نے ہمارے بندے پر جو قرآن اتارا ہے اس کے اندر تمہیں تھوڑا سا بھی اگر شبہ شنکا ہو تو اس کی طرح ایک چھوٹی آیت بنا کر کے تو دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس کیا یہ چیلنج پورا کرنے کی طاقت ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ بے شک، یہ قرآن کو سن کر کے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، جس کو اپنی قوت گفتار پر ناز تھا، جن کو اپنی عربیت پر ناز تھا، جن کو اپنے بول کے اوپر گھمنڈ تھا، وہ سارے کے سارے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے اور ایسے دبے لچے کہ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام عطا فرمایا۔ کفار کے زمانے میں وہ جو زمانہ جاہلیت والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جب قرآن کے اس معجزے کو دیکھا کہ جو سنتا ہے اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، تو پلاننگ کر کے یہ طے کیا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے لوگوں، اب ذرا ایسا کرو کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ یہ قرآن کوئی ان سے سنے ہی نہیں، قرآن کو سننے سے لوگوں کو ڈروا دو۔ اگر یہ قرآن کو نہیں سنیں گے
تو اسلام نہیں لائیں گے اور مسلمان ہونے سے دور رہیں گے. جو قرآن سنتا ہے وہ قرآن کا ہو کر کے رہ جاتا ہے اور مصطفیٰ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. آج بھی اگر کوئی قرآن پڑھتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں لوگوں نے جو قرآن کی مخالفت کی تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ آج وہاں پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے اس قرآن میں، مسلمانوں کی کتاب میں، کہ پوری دنیا اس کے وروਧ میں کیوں ہے. دنیا یعنی دنیا کے اچھے لوگ نہیں، دنیا کے سارے شرارتی، سارے نکمے، سارے بدماش اور لالچی اسی قرآن کو ٹارگٹ کر کے اس سے دشمنی کیوں نکال رہے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو خریدا اور پڑھنا شروع کیا. وہ تو ایجوکیٹڈ لوگ تھے. جب پڑھنا شروع کیا تو آج یورپ امریکہ کا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب یورپ اور امریکہ میں قرآن کریم ہے. بے شک سبحان. اچھا، یہ تو قرآن کی شان کے اوپر بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن آج جو اپنا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے پاس جو ہے اس کی حفاظت ہم کیسے کریں. قرآن کی حفاظت کریں گے کیسے؟ بڑی برکتوں والی کتاب ہے. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تھے. 20 سال تک حضرت غریب نواز نے حضرت اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی اور خوب فیض حاصل کیا. سفر پر سفر ساتھ میں رہتے تھے. ایک جگہ آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے جب چل رہے تھے، راستے میں بیچ میں ندی آ گئی. بہت لمبی چوڑی ندی آئی اور آس پاس کوئی ناؤ اور یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے دریا کو یا ندی کو پار کیا جائے. خواجہ غریب نواز رک گئے. خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا کہ مرید رک گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ معین الدین کیوں رک گئے؟ کہا کہ حضور آگے دریا ہے، ندی ہے اور پار کرنے کا کچھ بھی نہیں. کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، الحمد کی سورت پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فاتحہ پڑھتے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد کا حکم ہوا آنکھیں کھولو. کھولی تو دیکھا اس پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ کی برکت. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم اگر جمع کیا جائے تو ساری کائنات کا علم، نالج، سب کچھ جس میں سارے گرہ آ گئے، سارے پوری گیلیکسی کا علم اور اس کے ماں سوا ساری چیزوں کا علم، چاند ستاروں کا، سمندروں کا، ہر چیز اگر سارا سمیٹ لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا علم قرآن کے 30 پاروں میں موجود ہے. اب 30 پاروں کو اگر پروڈیوس کیا جائے، یہ ریلیز کیا جائے، کم کیا جائے اور منیمائز کیا جائے، شارٹ کیا جائے، تو شارٹ کرتے کرتے پورے 30 پاروں کا علم صرف سورہ جائے اس کی تفسیر کو، تو وہ سارا علم جو سورہ فاتحہ میں بھرا ہے وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کو اگر شارٹ کیا جائے تو شارٹ کرتے کرتے وہ پورا علم صرف بسم اللہ کی با میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اور وہ با میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ با میں ہوں. اب آپ سوچئے کہ جب بسم اللہ کی با کا یہ عالم ہے کہ جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم قرآن میں 30 پاروں میں، 30 کا پاروں کا علم فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں، اور علی فرماتے وہ با. تو جب باب مدینۃ العلم کا یہ حال ہے تو پورے مدینۃ العلم کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان. اور اس کا ثواب بلا شبہ اللہ کی بارگاہ سے اترتا ہے، آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے. ثواب اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے
قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرف کا مطلب کیا سمجھے؟ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. الف لام میم پڑھنے والے کو 10 نیکیاں نہیں، 3 حرف کی وجہ سے 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. قرآن کریم کا جو ثواب نازل ہوتا ہے، حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے اپنے والد ماجد حضرت قطب عالم برہان الدین علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ایک جگہ ختم شریف میں گئے. آپ کے کسی مرید نے سورہ انعام کا ختم رکھا تھا. آپ علماء اور حافظوں سے پوچھ سکتے ہیں سورہ انعام کتنی لمبی ہے. بڑی لمبی سورتوں کے اندر سورہ انعام آتی ہے. وہ سورہ انعام کی تلاوت کا دور وہاں رکھا تھا. حضرت قطب عالم کو بلایا تھا اس میں، اور ان کے شہزادے حضرت شاہ عالم کو بھی بلایا تھا، اور ختم شریف کے بعد کھانے کی دعوت بھی تھی. یعنی آج جو قرآن شریف کا ختم اور اس کے بعد دعوت کی جاتی ہے، یہ کوئی آج کی نئی بدعت نہیں ہے، یہ بزرگوں اور ولیوں کی سنتیں ہو رہی ہیں. یہ سنیت 1400 سال سے ثابت ہے. بہرحال حضرت قطب عالم تشریف لے گئے. جب گئے تو سورہ انعام کا جو دور رکھا تھا، جس کے گھر وہاں بیٹھے، سورہ انعام کے لیے قرآن کا پارہ دیا گیا. آپ نے لیا، دیکھا، رکھ دیا، اٹھایا، دیکھا اور رکھ دیا. کہتے ہیں گھر والوں سے ختم ہو گیا. جتنی دیر میں آپ قل هو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی دیر میں قطب عالم نے دیکھا اور رکھ دیا. کہتے ہیں ختم شریف ہو گیا. گھر والوں نے، اب گھر والے یہ مولویوں کے اوپر شک بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جو اچھے اور سچے ہیں ان کے اوپر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. گھر والے تعجب کی نظر سے، قطب عالم ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کبھی وہ تو ایسا نہیں کر سکتے کہ 10 جگہ ختم کرنا ہے تو لاؤ جلدی جلدی 10 جگہ کا ختم کر لیتے ہیں تاکہ 100 کر کے 1000 تو ہو جائے. تو ایسا وہ ٹائم نہیں تھا. قطب عالم تھے. ان کے مرید نے جب دیکھا اور نظروں سے اس کے پتا چلا کہ اس کو ڈاؤٹ ہے، حضرت قطب عالم سمجھ گئے کہ کیوں یقین نہیں آتا کہ ختم ہوا. دیکھو اوپر. جب کہا دیکھو اوپر تو فرشتے تھال کے تھال نور بھر کے اتر رہے تھے. واہ 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 سبحان. جب دیکھو اوپر کہا تو نور کے تھال بھر کے اتر رہا تھا. کہا یہ تمہاری سورہ انعام کے ختم کا ثواب ہے. واہ 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 سبحان. تو پھر اتنی دیر میں پڑھا کیسے؟ تو فرماتے ہیں یہ اس کی اولاد ہے کہ جو مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمان جا کر کے آ گئے اور 1 سیکنڈ بھی نہیں نکلا تھا. یہ انہی کی اولاد ہے. تو وہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو حضور کی عطا سے حضور اپنے امت کے ولیوں کو بھی یہ فیض عطا فرماتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں برسوں کے کام کر لیتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور کرامت ہے. بیان کیا جاتا ہے کانا اذا رکب الفرس بدا قدمہ الى احدى جانبیہ ثم یدعو الى آخر الجانب ویقرأ القرآن. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف جب گھوڑے پر سواری کے لیے آپ سوار ہوتے تھے، آپ ایک رکاب کے اندر اپنا قدم رکھتے تھے. ایک قدم، پہلے قدم ایک رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ پیر اٹھا کر کے دوسری رکاب میں دوسرا قدم رکھتے تھے. ان 2 رکاب کے بیچ میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں. یہ وقت کو سمیٹنے کی کرامت اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور وہ ثواب جو دکھا
یہ ثواب واقعی اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے یہ ثواب اترتا ہے، اور آج بھی اس کی تاثیر موجود ہے کہ بندے کو اگر صحت کے ساتھ، ہم نے تو بارہا تجربے کیے ہیں کہ جہاں پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے مخارج کے ساتھ اگر دم کر دیا جائے تو جو بڑے بڑے سرجن ڈاکٹروں سے جو کام نہیں ہوتا ہے، ایک قرآن کے دم سے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور کیوں نہ ہو، فیہ شفاء للمؤمنین، اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح طریقے سے جیسا اترا ہے ایسا پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ قرآن کو جس طرح سے اتارا ہے ویسا ہی پڑھو، اور اگر اس کو بدل کر کے پڑھا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رب قاری للقرآن یلعنہ، احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ کئی سارے قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب آپ سوچو، قرآن اگر لعنت کرے گا تو کہاں کا رہے گا؟ قرآن لعنت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی سے پوچھا، یا امیر المؤمنین یہ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو مخارج کے ساتھ اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا اور وقف کی جگہ کو پہچاننا، کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے، اس کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اور اس طرح سے قرآن پڑھنا فرض ہے، اگر ایسے قرآن نہیں پڑھا تو یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ جس نماز کے اندر نماز صحیح نہیں ہوتی، تلاوت کی وجہ سے بھی اگر صحیح نہ ہو، تو احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو وہ نماز اس کے سر سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور یہ کہتی ہوئی اٹھتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کرے۔ آپ سوچو کہ صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنا وبال اترتا ہے۔ اب صحیح کہتے کس کو ہیں؟ مخارج۔ یہ عربی کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر حروف آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سارے حروف ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تا، تو، یہ دونوں دکھنے میں تو تا اور تا ہی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں جدا گانا ہے، صفات اس کی الگ ہے۔ تا کا معنی الگ اور تو کا معنی الگ ہے۔ چھوٹی ہا اور بڑی ہا یہ تو ہم نے بدعت یہ نکالی ہے، یہ بدعت اس کو کہتے ہیں، چھوٹی ہا اور بڑی ہا، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی چھوٹی بڑی ہے ہی نہیں، ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے، سمجھے آپ؟ ایک حلق کے کنارے سے ادا ہوتی ہے اور ایک بیچ حلق سے ادا ہوتی ہے، اس کو ہا اور ہا کہتے ہیں۔ آپ کو میں صرف 2-3 مثالیں دے کر کے بتا دوں کہ فرق کیا پڑتا ہے اس سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد، قل، اس میں قاف ہے، قاف، جس کو مخارج نہیں آتے وہ پرانے چاچاؤں کے پاس اور آپاؤں کے پاس جو پڑھے ہوتے ہیں، اور آج بھی جو آپاؤں کے پاس پڑھتے ہیں، آپاؤں سے مراد وہ کہ جو بیچاری نیک نمازی عورتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو بڑا نیک سمجھ کر کے عالمہ فاضلہ سمجھ لیتے ہیں اور گھر پہ قرآن پڑھوانے کے لیے اپنے بچوں کو بلواتے ہیں، جبکہ قرآن کی تعلیم دینا یہ اچھے پکے حافظ اور عالم ہی کا کام ہے، چاہے عالمہ ہو، عورت بھی ہو لیکن عالمہ اور حافظ ہو، قاری ہو، اس کا کام ہے۔ جس کو خود پڑھنا آتا ہو وہی تو دوسروں کو پڑھا سکتا ہے۔ اب قرآن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اے محبوب آپ کہہ دو، فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب مخرج سے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، سیدھا سیدھا ہی پڑھتے ہیں نا، سادہ، قل هو اللہ احد،
کل کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ، اللہ ایک ہے. کتنا چینج ہوا ہے کہ نہیں؟ ایک آیت کریمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. اور یہی شیء جو بڑی شین سے ہے، اس کو اگر صحیح مخرج سے ادا نہ کیا تو کس سے ادا کریں گے؟ جیسا ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کیسا ادا کرتے ہیں؟ صحیح ہے نا، صحیح سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح بولے، شیء کا مطلب ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر کسی نے صحیح بولا تو اس کا میننگ ہوتا ہے ہر گناہ پر، ہر برائی پر. معاذ اللہ. یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ نیت اچھی ہے، اس لیے کفر نہیں ہوتا، ورنہ تو آیت پڑھنے پر بھی کیا ہو جائے؟ کفر کا حکم لگ جائے. یہ بڑا سنگین جرم ہے. مدرسوں کے اندر اچھا حدیث پاک ہے کہ سیکھیں گے تو کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ پھر تو اپنی نمازیں کیا، اپنی تلاوت کیا، اب کب ہم مخارج سے سیکھیں گے؟ تو دیکھو اللہ کا کرم اور رحم دیکھو. یہ آپ پر ضروری نہیں کیا کہ آپ ابھی کے ابھی قاری بن جاؤ. جس وقت آپ کو یہ مسئلہ پتا چلا، فوراً اسی وقت سے نیت کر کے اب کوشش میں لگ جاؤ کہ ہم کم سے کم قرآن کی 2 سورتیں صحیح کر لیں گے، تاکہ وہی 2 پڑھتے 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 نماز تو صحیح ہو جائے. پورے قرآن کو صحیح کرنا ضروری، جتنا صحیح کرو اتنا پڑھو. اور نماز کے اندر 2 سورتیں بھی اگر ریپیٹ کرتے کرتے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، لیکن نماز تو صحیح ہوگی. اب وہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو صحیح طریقے اللہ رب العزت کے مقدس فرشتوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتا ہوا نظر آئے گا. ان لوگوں کی بات ہے کہ جو بیچارے اب پڑھنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے بہت کوشش کے بعد بھی ہا نکلتا ہی نہیں ہے. 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، لیکن چھوڑا نہیں، بس مسلسل اس کی کوشش میں لگے رہے کہ الحمدو کو الحمدو ہی پڑھنا ہے، الحمدو پڑھ کے چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ کوشش میں لگے ہیں اور روزانہ کوشش کرتے ہیں. اگر صحیح نہ بھی ہو تب بھی لگے رہتے ہیں. اس حالت میں جتنی نمازیں ہیں وہ سب قبول ہیں. سیکھنا شروع کر دیا تو سب قبول ہے. اور اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی یتتعتع فیہ، اور جو شخص اس کو سیکھنے میں تکلیف اٹھاتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی کوشش کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر اب دیکھا گیا کینسر جیسی بیماری بھی معاذ اللہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کے صبح کے وقت پانی پر دب کر کے پی لے تو آیت الکرسی کو اگر 1 مرتبہ پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالی محلے کی اللہ تعالیٰ 1 آیت الکرسی کے بدلے میں حفاظت فرماتا ہے. جو بندہ سورہ بقرہ کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے گھر کو بھی ہمیشہ جادو سے، کاٹ سے اور آسیبی اثر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اور جو شخص سورہ رحمان تلاوت کرتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے گھر میں اگر کسی کا رشتہ نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی برکت سے اس کو نیک رشتہ عطا فرما دیتا ہے. جس کسی کو اگر فاقے کی تکلیف ہو اور بھوک وغیرہ کا زیادہ اتفاق رہتا ہو اور مصیبتیں نازل ہوتی ہو، فرمایا گیا اس کی ساری تکلیفوں کا تعین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو سارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے. پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر نم کرے اور سارے جسم پر پھیر لے. یہ عادت اگر 5 نمازوں کے بعد بنا لے تو اللہ تعالیٰ پورے جسم کی ساری تکلیفوں سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. سب ملتا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے. اب اس لیے مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. آج بچوں نے آپ کے سامنے
کتنا اچھا پیش کیا، سب خوش ہوئے نا. لیکن ایک افسوس کی بات بتاؤں میں آپ کو، میرا کام ہی ہے حقیقت بتانا. انہی بچوں کا میں نے آج امتحان لیا. دینیات میں یادداشت بہت اچھی ہے، اردو میں سن ان کی زبان چلتی ہے. ایک اردو پڑھنے والے کو، کئیوں کو میں نے چیک کیا کہ پہلا حصہ اردو کا پڑھتے ہیں، لیکن میں نے دوسرے حصے سے ٹرائی کیا، ان کے سبق سے آگے 10 پیج گھما دیے اور کہا یہاں سے پڑھ، جیسا اپنا سبق پڑھا تھا ویسا آگے سے پڑھا. جس کو مدرسے میں پڑھایا نہیں گیا اس کو بھی اس نے پڑھا. لیکن افسوس کی بات بتاؤں، قرآن کے مخارج کسی کے صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا انداز کسی بچے کا صحیح نہیں ہے. ان کو مد کیا ہے، اخفاء اظہار کیا ہے، مخارج حروف کے کیا ہے، کوئی قاعدہ ان کو معلوم نہیں ہے. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اب ضروری ہے کہ جو آپ کے استاذ ہیں ان کو آپ پورا سپورٹ کرو. سپورٹ کیا کرو؟ ہماری فکر یہ رہتی ہے، اور یہ علماء حضرات کو یہ فکر رہتی ہے. کیا فکر رہتی ہے؟ کہ اگر آپ کے بچے کو، جیسے ہم نے آ کر کے بتایا کہ بھئی قرآن شریف تو کسی کا صحیح نہیں ہے، یہ سب کو کسی کو قاعدہ تو دور کی بات دوسرے پارے سے پہلے پارے میں بھی کرا، تو اٹھا کر کے سیدھا کسی آپا کے پاس کہ جہاں جلدی ختم ہو. اللہ کے بندو ذرا اپنی قبر کا سوچو. قرآن ختم کرنا کمال نہیں ہے، قرآن صحیح کرنا کمال ہے. تمہارا بچہ تمہارے مرنے کے بعد، مرنا تو سب کو ہی ہے، مرنے کے بعد اگر وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھے گا، لیکن اگر تم نے جلدی ختم کرانے کے چکر میں مدرسوں سے اٹھا لیا اور آج صحیح پڑھانے کی کوشش نہیں کی، تو تمہیں تو لگے گا کہ ہاں میرے بچے کا تو 6 مہینے میں قرآن ختم، کسی کا سال بھر میں ختم ہو گیا، مدرسہ پڑھ لیا. لیکن جب قبر میں جائیں گے، وہاں قبر میں جانے کے بعد نیکیوں کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اچھے اچھے تقوی والوں کو وہاں نیکیوں کی کمی لگتی ہے. تو ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، وہاں نیکیوں کی کتنی ضرورت. اب آپ ایک صرف فرض کر لیں کہ کسی کو قبر میں لیٹایا گیا ہے، اور ایک طرف عذاب کے فرشتے ہیں اور ایک طرف جنت کے فرشتے ہیں. نیکیاں اور گناہ ایسے ہیں کہ اگر 100 نیکیاں کہیں سے آ جائیں تو جہنم کے بدلے جنت مل جائے. لیکن اب وہ 100 نیکیاں کمانے کے لیے کیا مہلت ملے گی؟ ملے گی آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. 100 نیکیاں اس کو ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں، اور 10 درود کے بدلے 100 نیکیاں، ہے نا یہ؟ لیکن اب وہ 10 درود پڑھنے کا وقت زمین کے اوپر تھا، اب کہاں ہے؟ اب تو قبر میں ہے نا. اب وہاں آپ چاہیں کہ 10 درود پڑھ لیں، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، وہ عمل کی دنیا تھی جہاں تجھے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہاں کوئی عمل کرنے دیا جائے گا نہیں. آپ ترس رہے ہیں، کوئی ترس رہا ہے بندہ، اللہ کرے آپ کبھی نہ ترسیں، ہم میں سے کوئی نہ ترسے. لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ قبر میں ترس رہا ہے کہ بس صرف 100 نیکیاں، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، اور اتنے میں تمہارے گھر میں تمہارے 40ویں کا وقت آیا، اور 40ویں کے اوپر بچے نے، جس کو تم نے مدرسے میں پڑھایا تھا، شام سے قرآن کھول کر کے باپ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کیا. لیکن جو پڑھنا شروع کیا تو کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا آپ نے جلدی جلدی ختم کروانے کی لالچ میں کروایا تھا اسی انداز میں وہ پڑھے گا. یہاں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، دنیا میں تو آپ کو کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن اب قبر کی حالت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم تیری آنکھیں کھولیں گے، اب تجھے جتنا نہیں دکھتا تھا اب سب حقیقت دکھنے لگے گی. تو اب وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے
دنیا والوں کو لگتا ہے کہ بیٹا باپ کے ایثار ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایسا پڑھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب یہاں 100 نیکیوں کی ضرورت، بیٹا قرآن لے کے بیٹھا ہے، 100 تو 100 الٹی لعنت آ رہی ہے اور ایک نیکی مل، اس وقت کیسی حالت ہوگی؟ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ آج سنبھلنے کا موقع ہے، اس لیے آج سنبھل جائیے۔ آپ کو علماء بتانے کے لیے تیار ہیں، سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ 100 نیکیوں کے لیے ترستا ہے، اس نے 5 پارے پڑھ ڈالے، دوسری لڑکی نے 3-4 پارے پڑھ ڈالے، اتنے پارے پڑھ ڈالے، ایک نیکی نہیں آئی، اور یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صرف 100 نیکیوں کے لیے ترس رہا ہے۔ آپ سوچو کہ کیا افسوس کا وہ مقام ہوگا۔ اور وہیں پر ایک بندہ وہ جس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہو کہ نہیں، چاہے میرا بیٹا بوڑھا ہو جائے، لیکن مولانا انور صاحب کو آ کر کے کہہ دیا کہ حضرت اس کو قاعدہ نہیں تختی میں ڈال دو، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھاؤ، مجھے اس کو جلدی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلے وہ ہفتے میں 2 دن آئے گا، لیکن اس کو آپ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھاؤ۔ اب وہ بچہ آتے آتے یہاں 10ویں کلاس پاس کر گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی صرف اماں میں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مخارج سے بڑی دیر لگتی ہے، اس کو ذہن جلدی قبول نہیں کرتا۔ سب بچے ایسے نہیں ہوتے، آپ گھبرانا مت کہ سب کو اتنا ٹائم لگے گا، جس کو نہیں آتا اس کو بڑی دیر بھی اگر لگی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس نے اتنا سارا ٹائم نکال دیا، لیکن الحمدللہ اماں پارا اس نے مخارج کے ساتھ ٹنا ٹن یاد کر لیا۔ اب جب والد کا انتقال ہوا ہے اور اس وقت بچہ لے کر کے بیٹھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ابھی ایک آیت پڑھا 500 نیکیاں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکیوں سے اس کو عذاب سے چھٹکارا ایک آیت سے۔ آپ سوچئے کہ کتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اس لیے آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ برا تو نہیں لگا نا میری بات کا؟ ہاں، تو ہمارا کام ہے حقیقت بتانا۔ بچوں کو دینی تعلیمات بڑی اچھی ہے، ذہن آپ نے خود دیکھا کہ کتنا اچھا ہے، سب اچھا پڑھتے ہیں، اور یہ حضرات ایسا نہیں کہ نہیں پڑھاتے، یہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سپورٹ کس کا چاہیے؟ آپ کا چاہیے، کہ آپ کہو کہ قرآن شریف کا جو سبق ہے وہ بھی چالو رہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا قاعدہ بھی چالو رہے۔ اس طریقے سے اگر قرآن پڑھا گیا تو قیامت کے دن، بس آخری حدیث بیان کر کے اپنا بات ختم کر دیتا ہوں، کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کے بچوں کو دین کی صحیح تعلیم دی گئی، قیامت کے دن یکسانی خلتینی، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوڑے ایسے ہوں گے کہ سارے اہل محشر دیکھیں گے تو اش اش کریں گے کہ یہ ایسا جوڑا کس کا، اور وہ خود ماں باپ فرشتوں سے کہیں گے کہ ایسا کون سا عمل ہمارا ہے کہ اتنی اچھی عزت اللہ نے عطا فرمائی، ہمیں تو کوئی اتنا بڑا ہمارا عمل یاد نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا بے تعلیم ولدکم القرآن، کہ تم نے اپنے بچے کو صحیح قرآن پڑھنا سکھایا تھا، آج یہ اس کی برکت ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ جوڑا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ مدرسہ خواجہ غریب نواز کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں، دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور سارے اس میں پڑھنے والے بچے اور دنیا میں سارے دینی تعلیم لینے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب دینی تعلیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔